الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل وقال عز وجل في مقام آخر رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه وقال عز وجل في مقام آخر أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وقال عز وجل في مقام آخر كلا وعد الله الحسنى وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنا علما وعملا
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے صحابہ، ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے صحابہ، گر نبی چاند ہیں ستارے ہیں صحابہ. اور لے شوق سے نام صحابہ کا، لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا. لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا. گر طلب ہے تجھ کو جنت کی، پرلا تھام صحابہ کا. لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا. گر طلب ہے تجھ کو جنت کی، پرلا تھام صحابہ کا. انتہائی واجب الاحترام، قابل صد اکرام و تکریم حضرات، بزرگان محترم، حاضرین سامعین گرامی، ارباب سخن فام، برادران اسلام. چلو دیکھیے ذرا گلاس ہے پانی بوتل جو. ماہ محرم الحرام کی ابتدائی تاریخیں چل رہی ہیں اور ابتدائی عشرہ ہے. ذوالحجہ کا ماہ مقدس اختتام پذیر ہو چکا، اور ماہ ذوالحجہ کے اختتام پر اور اسی طرح محرم الحرام کی ابتدا میں ایک ان دو مہینوں کا زبردست قسم کا جوڑ ہے، زبردست قسم کا آپس میں کنٹیکٹ اور کنیکشن ہے کہ جس کی یادیں قیامت تک جاری رہیں گی، تازہ رہیں گی، اور بڑی زبردست قسم کا ایک سعادت کا مسئلہ بھی ہے، اور اسی طرح شہادت کا مسئلہ بھی ہے، اور بڑا سانحہ بھی ہے. اسلام کے اوپر بہت بڑا ایک صدمہ بھی ہے، تو اس کی یادیں بھی ہیں. اور اسی طرح محرم الحرام کی خاص طور پر خصوصیت کے لحاظ سے جس کو زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، جس کو زیادہ سے زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، اور واقعی بہت بڑا سانحہ، بہت ہی بڑا واقعہ ہے جو 10 محرم الحرام کو وہ واقعہ پیش آیا کربلا کی وادیوں میں، کربلا کے میدان میں. اور کربلا اس جگہ کا نام ہے، اور اس نام ہی سے بہت بڑے دکھوں کا ظہور ہوتا ہے، بہت ہی بڑے دکھوں کا معاملہ جو سامنے آتا ہے. اب کرب اور بلا یہ دو لفظ ہیں جن سے کربلا کا وہ نام مرکب ہے. وہ کرب جو ہے قرآن پاک میں کرب العظیم کے لفظ سے یہ ماخوذ ہے، اس کا تعلق وہاں پر ہے. تو کرب کا معنی ہوتا ہے بہت بڑی تکلیف، پریشانی، مصیبت، اس کو کرب کہا جاتا ہے، دکھ. اور بلا تو بلا ہی ہے، بلا کا معنی ہوتا ہے آزمائش، یہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے. ان ھذا لہو البلاء المبین، یعنی کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے اوپر جو امتحان آیا تھا بیٹے کو ذبح کرنے کا، بیٹے کو قربان کرنے کا،
اور اس بڑی عظیم قربانی کو رب ذوالجلال نے ان ھذا لہو البلاء المبین فرمایا۔ یہ تو سب سے بڑی آزمائش، سب سے بڑا امتحان تھا۔ تو بلا کا معنی ہوتا ہے آزمائش، امتحان، اور آزمائش میں مبتلا ہو جانا۔ رب ذوالجلال اپنے ایماندار بندے کے ایمان کو ٹٹولتے ہیں، دیکھتے ہیں اپنے ایمان میں کتنا سچا ہے، کتنا پکا ہے، کتنا مضبوط ہے۔ کیا یہ امتحان کے وقت فیل ہو جائے گا؟ کیا یہ امتحان میں پاس ہو جائے گا؟ کیا یہ صبر کرے گا؟ کیا یہ واویلا کرے گا؟ کیا یہ بہت ہی زیادہ برداشت کرے گا؟ کیا یہ برداشت نہیں کرے گا؟ یہ امتحان اللہ رب العزت کا اپنے بندوں پر ہوتا ہے، ایمانداروں پر۔ کفار پر یہ امتحان کفار کے لیے نہیں ہوتا۔ ان پر اگر کوئی مصیبت پڑ جاتی ہے تو وہ مصیبت ان کے لیے سزا ہوتی ہے۔ ایمان والوں کے لیے یہ سزا نہیں ہوتی، ایمان والوں کا امتحان ہوتا ہے، درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہ مصیبت جو آزمائش، ابتلا اور امتحان ہوتا ہے۔ اسی لیے رب ذوالجلال نے اپنے محبوب پیغمبروں کو بہت ہی زیادہ آزمایا۔ وہ آزمائش اس بات پر دلیل نہیں تھی کہ وہ انبیاء کتنے مضبوط ہیں یا پکے ہیں۔ انبیاء تو پکے ہوتے ہیں، ان کو آزمانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ سبق ہمارے لیے کہ انبیاء پر اگر تکلیفیں آئیں، انبیاء پر مصیبتیں آئیں، اور غیر نبی پر اگر مصیبت آئے، انبیاء سے علاوہ اور انسانوں پر مصیبت آئے، برداشت کیسے کرنا ہے جیسے انبیاء نے برداشت کیا۔ یہ ہمارے لیے سبق ہوتا ہے، درس عبرت ہوتا ہے ہمارے لیے، اور ہمارے ایمانوں کو ٹٹولا جاتا ہے، ہمارے ایمانوں کی ابتلا ہوتی ہے، ہمارے ایمانوں کی آزمائش ہوتی ہے، ہمارے ایمانوں کا امتحان ہوتا ہے کہ عام لوگ جو ہیں وہ اپنے ایمان کے دعوے میں کتنے پکے، کتنے سچے، کتنے مضبوط ہیں۔ اور صحابہ کرام کے بارے میں رب ذوالجلال نے وہ بھی یہ درس دینا تھا کہ نبی کے جو محبوب پیغمبر کے صحابہ، وہ صحابہ کرام ہیں، وہ بھی اپنے ایمان میں کتنے مضبوط نبی کے ساتھ رہ کر ہوئے۔ وہ اور عوام لوگوں کے لیے سبق ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ یہ لوگ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے امتحان کے طور پر ان کو سلیکٹ کر لیا، امتحان ان پر لائے۔ وہ صحابہ اکرام کی مضبوط جماعت جن پر امتحانات آئے، اور وہاں پر ان امتحانات میں پکے ایمان والے ٹھہر سکتے ہیں، برقرار رہ سکتے ہیں، ثابت قدم رہ سکتے ہیں۔ ہمارے جیسے ایمان والے نہیں رہ سکتے۔ ہمارا ایمان 1400 سال بعد کا ایمان، اور کہاں 1400 سال پہلے کا ایمان۔ کتنے بڑے لوگ بدبخت ہوتے ہیں جو آج 1400 سال کے بعد وہ صحابہ کرام کو بھونکتے ہیں، ان پر تبرہ کرتے ہیں، ان پر بکواسات کرتے ہیں، اپنے جو آسانیوں میں، آسائشوں میں بیٹھ کر، جو مصیبتوں میں ہم نے کام کیے، دین پر استقامت اختیار کی، ثابت قدمی اختیار کی، وہ جانتے ہیں، وہ وقت جانتا ہے، وہ نبی جانتے ہیں، وہ رب جانتا ہے۔ ہمیں کیا معلوم؟ ہم تو طرح طرح کے عظیم و شان قسم کے کھانے کھاتے ہیں، زبردست قسم کے بستروں میں رات گزارتے ہیں، اور ہر موسم کے لحاظ سے ہمارا جو کھانا پینا تبدیل ہوتا ہے، ہمارا لباس تبدیل ہوتا ہے۔ ہم جو آسائشوں میں، سہولتوں میں زندگی گزار رہے ہیں، جیسی سہولتیں ہمیں ہیں، اگر ان پر آتی تو وہ سمجھتے کہ ہمارے اوپر مصیبت پڑ گئی ہے، اور ہم جو خوش ہو رہے ہیں۔ اب جب حساب دینا ہوگا آگے ان تمام نعمتوں کا، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ ساری نعمتیں آئی تھیں، یہ تو امتحان تھا، اب وہاں پر کیسے کامیاب ہوں گے یہ ہم جانتے ہیں، اور ہمارا رب جانتا ہے، اور اس وقت بتائے گا جب ہمارا امتحان ہوگا۔ تو یہ سہولتیں اور یہ آسائشیں، یہ ہمارے لیے یہ ایک گویا کے امتحانات، بہت بڑا امتحان ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مشکلات میں زندگی گزارنے والے اور پریشانیوں میں زندگی گزارنے والے، ایک کھجور کھا کر، پانی پی کر جنگیں لڑنے والے اور کامیاب ہونے والے، اپنے شب و روز کو عبادات میں گزارنے والے، اور اسی طرح عبادات میں اپنی زندگیوں کو صرف کرنے والے، اور جہادوں میں زندگی گزارنے والے، غزوات میں زندگی گزارنے والے، اور نبی کے مقدس طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے والے،
وہ صحابہ اکرام کی مضبوط جماعت جو ہمارے لیے درس عبرت ہے، کیسے انہوں نے عمل کر کے دکھایا۔ رب ذوالجلال قرآن پاک میں وہ صحابہ کرام کی مقدس جماعت کی وہ بڑی صفات کو بیان فرماتے ہیں، کبھی ان کی کامیابیوں کا تذکرہ فرماتے ہیں، کبھی ان کے غزوات کا تذکرہ فرماتے ہیں، ان کی شہادتوں کا تذکرہ فرماتے ہیں، ان کی عبادات کا تذکرہ فرماتے ہیں، ان کے عقائد کا تذکرہ فرماتے ہیں، ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ پورا قرآن بھرا پڑا ہے، یعنی کہ سورۃ الفاتحہ میں اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ انعام یافتہ قسم کے لوگ وہ 4 طبقات ہیں، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اور انعام یافتہ وہ 4 قسم کے طبقات ہیں، انسانوں کی 4 قسم کی کیٹیگریاں ہیں۔ تو پہلی کون سی ہے؟ الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، پہلا درجہ انبیاء کا ہے، اور دوسرا درجہ ہے والصدیقین، دوسرا صدیقین کا درجہ ہے، اور تیسرا درجہ والشہداء، اور شہداء کا درجہ ہے، اور چوتھا طبقہ وہ والصالحین، اور اطاعت اور فرمانبردار بندوں کا وہ تذکرہ اور طبقہ ہے۔ تو گویا کہ پہلا طبقہ نبوت کا، دوسرا طبقہ صداقت کا، تیسرا طبقہ وہ شہادت کا، اور چوتھا طبقہ اطاعت کا۔ ایسے لوگوں کو پھر رب ذوالجلال نے قرآن پاک کے پہلے صفحے پر وہ بیان فرمایا، اور قرآن پاک کے دوسرے صفحے پر رب ذوالجلال نے دوسرے صفحے پر ایمان والوں کا جو تذکرہ، یعنی سورۃ البقرہ کے پہلے رکوع میں ایمان والوں کا تذکرہ، وہ ایمان والے تھے کون؟ وہ سب سے پہلے صحابہ کرام، اور ان کے بعد پھر قیامت تک کے اہل ایمان ان کا بعد میں تذکرہ ہے، سب سے پہلے صحابہ کرام کا تذکرہ ہے۔ تو اس لیے جو انہوں نے کیا وہ کوئی کام کر نہیں سکتا۔ انبیاء کے بعد رب ذوالجلال نے اس لیے اپنے محبوب پیغمبر کے صحابہ کرام کو رکھا ہے، اور ان میں سب سے زیادہ قربانی دینے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام کے جو پہلے خلیفہ بلا فضل ہیں، جو بغیر فاصلے کے خلیفہ اللہ کے نبی کے بعد اور ان کی موجودگی میں جو خلیفہ بنے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے امت مسلمہ کا متفقہ یہ فیصلہ ہے، اور امت مسلمہ کا متفقہ یہ عقیدہ اور نظریہ ہے، افضل البشر بعد الانبیاء، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ افضل البشر بعد الانبیاء ہیں، انبیاء کے بعد تمام انسانوں میں سب سے افضل اعلیٰ اور بہترین ہیں، اور انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں اسلام کی خاطر وہ کسی سے پوچھی نہیں، سب کچھ قربان کر دیا، اپنی جان کو بھی جو قربان کر دیا، اپنے آل و عیال کو قربان کر دیا، اپنے مال و متاع کو قربان کر دیا، محبوب اور پسندیدہ سب چیزوں کو اللہ کے نبی کے دین پر جو قربان کر دیا۔ اس لیے رب ذوالجلال نے ان کو وہ مرتبہ اور مقام عطا فرمایا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی میں موجودگی میں 17 نمازیں اللہ کے محبوب پیغمبر کی موجودگی میں مصلی رسول پر کھڑے ہو کر امت کو پڑھائیں، 17 نمازیں، 17 وہ خلیفہ بلا فاصل۔ اور اس وقت بعض محروم، ایمان سے محروم طبقہ، وہ لوگ ان صحابہ کرام کو نعوذ باللہ مسلمان ہی نہیں سمجھتے۔ آج جو محرمی ماتمی لوگ ہیں جن کو اہل تشیع کہا جاتا ہے، رافضی ہیں، وہ تو سیدھا گالیاں نکالتے ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ اب وہ قرآن پاک کو برا بھلا کہنا، قرآن پاک سے انکار، ان کو جب غیر مسلم قرار دیا جاتا ہے تو وہ صرف اور صرف صحابہ کرام کے انکار پر ہی نہیں، بلکہ ان کو قرآن پاک کے انکار پر جو کافر قرار دیا جاتا ہے۔
اس لیے کہ پورا قرآن صحابہ کی مدح سے بھرا ہوا ہے، صحابہ کی تعریفوں سے بھرا ہوا ہے، اور صحابہ کرام کی کردار سے بھرا ہوا ہے، ان کی عبادات کے بیان سے بھرا ہوا ہے۔ اور پھر اب جب ان کا انکار کوئی کرے گا، وہ قرآن کا انکار ہے، احادیث کا انکار ہے، اور پس پردہ نبی کا انکار ہے، اور پھر رب ذوالجلال کی ذات کا انکار ہے، اس وجہ سے وہ غیر مسلم۔ تو اس لیے رب ذوالجلال نے قرآن پاک میں سورۃ البقرہ کے جو پہلے رکوع میں فرمایا ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت، سراسر ہدایت ہے یہ قرآن پاک۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان بن دیکھے ایمان لائے، بالغیب غیب پر ایمان لائے، ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور اسی طرح نماز قائم کرتے ہیں، اور جو اللہ نے ان کو رزق عطا کیا وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور پھر آگے چل کر فرمایا انجام کیا ہے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، ہدایت کے راستے پر، صراط مستقیم پر، واولئک ھم المفلحون، اور یہی کامیاب ہونے والے، کامیاب ہونے والے تو وہی ہیں جو نبی کے ساتھ ساری زندگی اپنی زندگی گزارنے والے، نبی کے جو وہ قدموں میں اپنی زندگی گزارنے والے، نبی کے مقدس طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والے، نبی کے احکامات اور مقدس جو اوامر کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے والے، وہ صحابہ کرام ہیں، جنت کے مستحق وہ ہیں۔ اور پھر اسی طرح خاص طور پر سورۃ الفتح میں آخری رکوع میں یہ آیات مبارکہ جو الفاظ بیان فرمائے، میں نے تلاوت کیے شروع کی آیات مبارکہ میں، فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہے، یہ شناختی کارڈ ہے اللہ کے محبوب پیغمبر کا۔ تو فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور فرمایا والذین معہ، جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کفار پر بڑے سخت ہیں، سخت مزاج ہیں، کفار پر بڑے سخت۔ ان کی پہلی صفت کیا ہے؟ جو اللہ کے نبی کے ساتھ ہے، جو جماعت ہے صحابہ کرام کی، اشداء علی الکفار، وہ کفار پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، اپنے درمیان بڑے نرم، بڑے رحم دل ہیں، بڑے مہربان ہیں، آپس میں کوئی چپکلش نہیں، آپس میں کسی قسم کا کوئی رنجش نہیں، آپس میں کوئی سختی تلخی نہیں ہے، آپس میں بڑے مہربان، آپس میں سگے بھائیوں کی طرح رہتے ہیں، آپس میں بڑی نرم مزاجی کے ساتھ رہتے ہیں، نرم الفاظ ایک دوسرے کے ساتھ جو بیان کرتے ہیں، اور بڑی عزت کرتے ہیں، بڑی عزت اور تکریم کرتے ہیں، آپس میں ان کا کوئی اختلاف نہیں۔ اور جو ان کے اختلاف کو واضح کرتے ہیں، اصل میں اختلاف ان کو صحابہ کرام سے ہے، مسئلہ ان کو صحابہ کرام سے ہے، اور بعد میں بہت مسئلہ پیدا ہوا، پہلے نہیں۔ اور اس لیے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، اشداء علی الکفار، کفار پر بڑے سخت ہیں۔ اور یہ حکم تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم فرمایا، پہلے فرمایا کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کفار کے ساتھ بھی جہاد کیجئے اور منافقین کے ساتھ بھی جہاد کیجئے، واغلظ علیہم، ان پر سختی بھی کیجئے، نرمی نہیں کرنا۔ مکہ مکرمہ کی زندگی میں بہت ہی نرمی کا معاملہ تھا، سختی مسلمانوں کے، سختی کا حکم نہیں تھا مسلمانوں کو، ایمان والوں کو، کہ وہ کسی کافر کو ماریں، کہ وہ کسی کافر پر ہاتھ اٹھائیں، کسی کافر کے ساتھ مقابلہ کریں۔ منافقین تو مکہ میں تھے نہیں، وہ مدینہ میں پیدا ہوئے، اب صرف کفار تھے، مشرکین تھے، ان کے ساتھ مقابلے کا کوئی مقابلے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ تو مدینہ میں چل کر اللہ نے حالات تبدیل فرمائے، اور پھر فرمایا اب کوئی تمہارے ساتھ مقابلے کے لیے آئے تو بالکل مارو اسے سختی کرو، اس کے ساتھ اس کو بالکل نہ چھوڑو، اپنے اوپر جو بالکل حاوی نہ ہونے دو، اپنے اوپر غلبہ نہ پانے دو، ان کو مارو پکڑ کر۔ اسی لیے
رب ذوالجلال نے قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ میں فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی کفار کے ساتھ منافقین کے ساتھ جہاد کیجئے، وغلظ علیہم، ان پر سختی کیجئے، نرمی والا معاملہ نہیں کرنا۔ اسی لیے رب ذوالجلال نے صحابہ اکرام کی صفات کو بھی بیان فرمایا، اشداء علی الکفار، کفار پر بڑے سخت ہیں، اور یہ اشارہ ہے ایک خاص شخصیت کی طرف، خاص طور پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ۔ اللہ رب العزت نے ان کو مزاج میں وہ سختی کفار پر عطا فرمائی، جب بھی اسلام کے خلاف کوئی بھی پیش قدمی ہوئی ہے تو تلوار لے کر سامنے آئے ہیں، وہاں پر نرمی والا کام نہیں تھا۔ اور اسی وجہ سے اسلام سے پہلے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے پہلے بھی بڑے سخت تھے، اور اسلام سے پہلے اسلام کے ساتھ دشمنی میں بھی بڑے سخت تھے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ مشورہ ہوا، اسلام لانے سے پہلے کی بات ہے، مشورہ ہوا اور میٹنگ ہوئی، اور اس میں طے پایا گیا کہ اللہ کے محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون سا رویہ اختیار کیا جائے، اور وہاں پر سب نے یہ مشورہ دیا کہ ان کو شہید ہی کر دیا جائے۔ خیر اسی میں ہے، ہمارا راستہ صاف ہو جائے گا اور ہمارے راستے سے ہٹ جائیں گے، اور ہمارے بتوں کو جو تردید کر رہے ہیں، مذمت کر رہے ہیں، ہمارے دین کی مذمت کر رہے ہیں، یہ کام ہی ختم ہو جائے گا، لہذا ان کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ اور اس کام پر جو ذمہ داری جو اٹھانے والے وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ میں جا کر یہ معاملہ کروں گا، نعوذ باللہ ان کی گردن اتاروں گا، ان کو شہید کر دوں گا، اور یہ معاملہ ہی ختم ہو جائے گا۔ چونکہ سب سے زیادہ جری، سب سے زیادہ بہادر، سب سے زیادہ مضبوط، سب سے زیادہ قوت والے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اسلام سے پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور انہوں نے پھر وہ تلوار سونپی۔ ادھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس دعا ان کی توجہ بھی ہوئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن الشام، اے میرے اللہ اسلام کو عزت اور سربلندی عطا فرما۔ اب ایمان لانے کے ساتھ یا تو ایمان لائے عمر بن خطاب، اور یا تو ایمان لائے عمر بن الشام۔ عمر بن الشام یہ ابو جہل کا نام تھا، یہ دونوں بڑے مضبوط اور بڑے پہلوان بہادر تھے، لیکن عمر بن الشام بڑا جو بیوقوف آدمی تھا، ابو جہل بڑا بیوقوف آدمی تھا، اس لیے اسے ابو جہل کا قرار دیا، ابو جہل کا لقب دے دیا کہ جہالت کا باپ ہے، یہ بیوقوفی بدبختی کا باپ ہے یہ، اس لیے اسے ابو جہل کہا جاتا ہے، عمر بن الشام اس کا نام تھا۔ تو دو شخصیتوں کی طرف اللہ کے نبی محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر تھی، توجہ تھی، ان میں سے کوئی ایک بھی آ جائے اسلام کو عزت سربلندی مل جائے گی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ توجہ زیادہ سے زیادہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تھی، چونکہ ابو جہل کا کردار ان کے سامنے تھا، اس کی بدبختی، اس کی جو جہالت وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھی، جبکہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے یہ معاملہ نہیں تھا، دشمنی تو تھی لیکن یہ معاملہ بدبختی کا، جہالت کا، کمکلی کا، نادانی کا، اس طرح کا معاملہ یہ ان میں نہیں تھا، یہ عقل مند تھے۔ اور یہ تلوار لے کر نکلے، بس مختصر طریقے سے عرض کرتا ہوں، تلوار لے کر نکلے اور راستے میں چلے، کسی نے کہا اے عمر کہاں جا رہے ہو؟ تلوار اٹھائی ہوئی، تلوار ننگی اٹھائی ہوئی لے کر جا رہے تھے، اور جو کوئی اس دور میں تلوار ننگی کوئی لے کر جائے تو خیر نہیں ہوتی تھی، لوگ ڈر جاتے تھے کوئی مسئلہ خراب ہے، اور تلوار اگر کمر میں ہوتی تھی نیام میں تو پھر لوگ سمجھتے تھے ابھی مسئلہ کوئی آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ تو کسی نے پوچھا کہ عمر بن خطاب کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا میں تو محمد ابن عبداللہ، چونکہ محمد رسول اللہ نہیں مانتے تھے، جھگڑا یہی تھا، محمد کا سر قلم کرنے جا رہا ہوں، نعوذ باللہ، اس لیے کہ طے پایا ہے کہ ان کو ختم کرنا ہے۔ اور اسی طرح اس بندے نے کہا کہ آپ پہلے اپنے گھر کی خبر لو، آپ کی بہن، آپ کا بہنوئی بھی مسلمان ہو چکے ہیں، پہلے ان کی خبر لو، پھر بعد میں جانا محمد رسول اللہ کی طرف بعد میں۔ اور جو ان کو اور زیادہ جو جوش آیا، اور زیادہ غصہ آیا کہ میرے گھر کی اگر ایسی صورتحال ہوگی ہے تو میں وہاں جا کر کیا کروں گا، پہلے ادھر جاؤں گا۔ جب گھر پہنچے بہن کے گھر میں
تو باہر کھڑے ہوئے، اندر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی اور دروازہ کھٹکایا، دستک دی دروازے پر اور دروازہ کھولا اور معلوم ہوا کہ عمر بن خطاب آ گیا اور بہنوئی ڈر گئے اور انہوں نے سمجھا کہ ڈر اس وجہ سے گئے کہ یہ جو اب قرآن پاک جو ہمارے ہاتھوں میں یہ نسخہ ہے اس کی توہین نہ کر دے، اس پر ڈرے، باقی اور انہیں اپنی جان کی فکر نہیں تھی، جو ایمان لایا وہ ڈرتا نہیں تھا۔ اور جب اندر گئے غضبناک حالت میں پوچھنے لگے کیا پڑھ رہے تھے، کیا کر رہے تھے؟ بہن نے جواب دیا کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ بتانا پڑے گا، اور مجھے معلوم ہوا کہ آپ لوگ تو ایمان لے آئے ہو، آپ تو صابی اور مرتد ہو چکے ہو اور اپنے اصل دین سے پھر چکے ہو۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ بالکل یہی بات ہے، اور انہوں نے تھپڑ لگائے، مارا پیٹا اپنی بہن کو، لہولہان کر دیا، اپنے بہنوئی کو بھی جو مارا، اور پوچھا کہ وہ کیا تھا، وہ ادھر لاؤ میرے سامنے، کیا پڑھ رہے تھے؟ اور ڈرتے ڈرتے قرآن پاک لے کر آئے وہ نسخہ، تو ان کو پکڑنے کی کوشش کی، چھونے کی۔ بہن کہنے لگی کہ اے بھائی عمر، اس کو گندے لوگ ہاتھ نہیں لگاتے، آپ جاؤ پہلے غسل کر کے صاف ہو کر تو آؤ، ظاہری نجاست تو دور کر کے آؤ، ظاہری طور پر غسل کر کے آؤ، پھر اس کے بعد یہ ہاتھ میں لینا۔ چونکہ عربی والے لوگ تھے وہ تو سمجھتے تھے ساری بات۔ تو جا کر پھر اس بہن کو جب مارا تو بہن نے کہا کہ اے میرے بھائی، میں بھی اسی باپ کی بیٹی ہوں جس باپ کا بیٹا تو ہے، تو مارنے میں زور ختم کر دے گا، ہم برداشت کرنے میں اپنا جو قوت سے مظاہرہ کریں گے، ہم برداشت کریں گے، کوئی بات نہیں ہے، مار۔ تو پھر اس وجہ سے قرآن پاک کو جب نسخہ لایا گیا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تقریباً ان کے جوش میں، ان کے غصے میں کمزوری آ گئی، کمزور ہو گئے۔ اب وہ جو غصہ نہیں تھا، جو غصہ مار کے بعد وہ ختم ہو گیا۔ ادھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا جاری تھی کہ میرے رب اسلام کو دو عمروں میں سے ایک کے ساتھ عزت اور سربلندی عطا فرما۔ وہ دعا، اس کا اثر بھی دل پر لگا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ قرآن پاک کا نسخہ لیا اور پھر عرض کرنے لگے اے میری بہن، مجھے بھی اس شخصیت کے قدموں میں لے کر چلو، میں بھی جا کر ان کا جو پتہ کرنا چاہتا ہوں، ان کے قدموں میں جانا چاہتا ہوں۔ اب وہاں سے سارا زور ختم ہو گیا، ادھر نبی کی دعا ان کے دل پر لگ چکی تھی۔ تو وہ کہنے لگے آؤ چلتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں۔ وہ سارے کے سارے اٹھے اور اللہ کے نبی کے دربار کی طرف چل پڑے، اور جب وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے سامنے پہنچے، صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے محبوب پیغمبر، عمر بن خطاب آ گئے ہیں تلوار لے کر، اب پتہ نہیں کیا بنے گا۔ صحابہ کرام تو پہلے وہ مکہ کی زندگی میں مارے کھا کر بڑے پریشان تھے۔ فرمایا کہ کوئی بات نہیں، آنے دو، اگر اچھی نیت سے آئے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر بری نیت سے آئے ہیں تو دیکھ لیں گے کیا ہوگا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر یہ سمجھ گئے تھے کہ عمر بن خطاب آئے ہیں، لیکن اللہ نے ان کے دل کو تبدیل کر دیا ہے۔ اب جب قریب آئے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدموں کے سامنے بیٹھ گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھا کہ اے عمر کس ارادے سے آئے ہو، بتاؤ کس ارادے سے آئے ہو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کرنے لگے اے اللہ کے محبوب پیغمبر، میں تو پہلے بری نیت سے آیا تھا، لیکن راستے میں ارادہ تبدیل ہو گیا۔ پہلے آیا تھا میں آپ کا سر لینے کے لیے، اب آیا ہوں اپنا سر آپ کو دینے کے لیے، اپنا سر پیش کرنے آیا ہوں۔ مجھے اپنے دین متین کا کلمہ پڑھا دیجئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر کلمہ پڑھے، کلمہ شہادت پر جب بلند کیا، صحابہ کرام نے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ اللہ نے وہ بڑی شخصیت جسے سب ڈرتے تھے، اللہ نے آج ہمیں عطا کر۔ یہ وہ عظیم شخصیت جو اسلام سے پہلے اپنے گھر میں جب اونٹ چرانے کے لیے جایا کرتے تھے، اور ان سے اونٹ جو قابو نہیں ہوتے تھے، کبھی ادھر بھاگتا کبھی ادھر بھاگتا اونٹ، اور جب گھر آتے کوئی اونٹ ادھر ہی رہ جاتے، کوئی واپس لے کر آتے، اور گھر والے کہتے اے عمر تم زندگی کیسے گزارو گے، تمہیں یہ اونٹ یہ جانور یہ قابو نہیں ہوتے۔ تو اللہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو جب اسلام کی دولت سے نوازا، بعد میں
بعد میں اسلام کو عزت سربلندی ملی اور اللہ نے ان کو مرتبہ اور مقام عطا فرمایا۔ اور جب ہجرت کا وقت آیا تو سارے کے سارے چھپ کر ہجرت کرنے لگے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اعلان فرمایا کہ اے دنیا کے کافروں، ادھر کفار میں ماتم پڑ گیا تھا کہ عمر بن خطاب ہمارے ہاتھ سے گیا، تو فرمایا، اعلان فرمایا کہ میں آج جا رہا ہوں مکہ سے ہجرت کر کے اور مدینہ کی طرف جا رہا ہوں، اور راستے میں رات کو میں فلان جگہ پر رکوں گا، اگر کسی نے اپنی بیوی جو بیوہ کرانی ہوئی، بچوں کو یتیم کرانا ہوا، میرے مقابلے کے لیے فلان جگہ پر آ جائے۔ اور کسی کو ہمت نہیں ہوئی کہ وہاں پر آ جائے اور رات کو وہاں پر رہے اور صبح چلے گی۔ اور اسی طرح قرآن پاک کی 17 آیات تقریباً حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی تائید میں ان کے مشورے کے مطابق اتری، جو مشورہ دیا تھا اس کے مطابق اتری۔ اور پھر اسی طرح عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر کار مختصر طور پر جو وہ عرض کرتا ہوں کہ بڑے بڑے ان کی خلافت کے جو بڑے بڑے واقعات ہیں، بڑی اصلاحات فرمائی ہیں، اور ان اصلاحات میں ایک انبیاء کی خاصیت جو سامنے آتی ہے، جو ایک نبی وہ قانون بناتے ہیں، اصول بناتے ہیں، اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایسے اصول و قانون اس امت کو دیے ہیں۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کسی نے نبی بن کر آنا ہوتا یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان میں قابلیت اور صلاحیت ایسی نبوت کی خاصیات موجود ہیں، اگر کوئی نبی آنا ہوتا ان کو اللہ تعالیٰ یہ نبوت کا تاج عطا فرما دیتے تو نبی عمر بن خطاب ہوتے، میرے بعد اگر کوئی ہوتا۔ تو اب واقعی انہوں نے ایسی جو اصول قانون وضع کیے جو ایک نبی اصول قانون بنایا کرتے تھے۔ تو سن 13 ہجری سے سن 13 یا 14 ہجری سے لے کر 23 ہجری تک یہ خلافت کی ہے، تقریباً 10 سال۔ اور پھر بالآخر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اے میرے رب مجھے عادت کی موت عطا فرما دیجئے، اپنے محبوب پیغمبر کے شہر میں عطا فرما دیجئے۔ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب پیغمبر کے وہ جانثار صحابی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی دعا کو ایسے قبول فرمایا تو گویا کہ یہ فرما دیا، اے میرے عمر، میں آپ کو شہادت بھی دوں گا، نبی کے شہر میں بھی دوں گا، اور نبی کے مصلی پر، نبی کی مسجد میں نبی کے مصلی پر عطا کروں گا۔ یہاں تک کہ فجر کی نماز ایک مرتبہ پڑھا رہے تھے اور وہ ابو لولو فیروز ایک مجوسی غلام کافر تھا، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مجوسی غلام، اور وہ اس کو کوئی دشمنی ہو گئی تھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے، اور پیچھے ایک سازش بھی چل پڑی تھی جو بعد میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بھی ذریعہ بنی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ذریعہ بنی، اور اسی طرح حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ذریعہ بنی، اور اسی طرح بعد کے جو جتنے واقعات پیش آئے وہ اسی سازش کا نتیجہ جو ابتدائی دور میں وہاں سے چلی تھی۔ تو وہ ابتدائی دور تھا، تو وہ ابو لولو فیروز ایک مرتبہ وہ اپنے نیزے کو زہر میں جو زہر دے کر زہر آلود کر کے وہ فجر کے وقت ممبر کے پیچھے مسجد نبوی میں ممبر کے پیچھے چھپ گیا، اور اس نے سوچا کہ جب یہ نماز پڑھیں گے، اور صحابہ کرام نماز میں جب ہوتے تھے انہیں دنیا کا کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا، کوئی خیال نہیں ہوتا تھا، بس اللہ کے طرف دنیا میں کچھ بھی ہو جائے لیکن انہیں پتہ نہیں چلتا تھا۔ جب یہ نماز میں کھڑے ہوں گے اس کو وار کروں گا، تو جب یہ فجر کی تکبیر تحریمہ کہہ دی اور قرات شروع کرنے سے پہلے وہ اس نے دیکھا، اچانک اٹھا اور اس نے وہ حملہ کیا، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو نیزہ لگا، یہاں سے وہ پیٹ کو چاک کر دیا اور ان کی جو معدے کو بھی چیر دیا اور ان کی آنتوں کو بھی جو زخمی کر دیا، تو شدید زخمی، وہ ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ آگے بڑھ کر پھر قرات شروع کی، اور وہ اٹھا، اس نے پیچھے چلتے چلتے اب وہ بخلاٹ کے شکار ہو گیا، اس نے پیچھے چلتے چلتے وہ نیزہ چلایا، دو دھاری برچھی جو چلائی، اور اس سے وہ 13 صحابہ کرام کو اس وقت اس نے زخمی کیا، اور ایک صحابی نے ایک کمل ڈالا اس کے اوپر، وہ اس میں لپٹ گیا، وہ پکڑ لیا، اور اس وقت اس نے اپنے اوپر وار کیا، اپنے آپ کو مردار کر دیا، اس نے سمجھا کہ آپ پکڑے جائیں گے اور جان بچے گی نہیں۔ یہاں تک کہ یہ 27 ذی الحجہ کا یہ واقعہ، اور 3 دنوں کے بعد یکم محرم الحرام کو محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے یہ شہادت کا جام نوش فرما گئے۔
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ایک بہت بڑا ثانیہ اسلام کو پیش آیا یکم محرم الحرام کو، اسی طرح 10 محرم الحرام کو بھی آگے ایک بہت بڑا واقعہ کربلا جو پیش آیا، آگے انشاءاللہ اس پر گفتگو کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چل کر اطاعت و فرمانبرداری میں دنیا میں زندگی گزار کر آخرت میں کامیابی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔